دیانتدار بنائے اور ان چور اچکوں کو بھی توبہ کی سعادت بخشے، ورنہ یہ حرام مال ہے۔ چوری کا مال یہ بالکل حرام قطعی ہے، حرام قطعی۔ حرام قطعی پر تو ملک ہی ثابت نہیں ہوتی۔ تو ایک چوری کا ایک نوالا جو ہے نا، یعنی چوری کے مال کا یا کسی طرح بھی حرام ہے نا، حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جب پڑتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ کی یا اللہ تعالیٰ اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی، دونوں میں سے کچھ الفاظ ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ یا تمام انسانوں کی یا ان تینوں صورتیں ہیں کہ اس پر لعنت پڑتی ہے۔ اور اگر اسی حال میں وہ مر گیا کہ وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں تھا تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ جو مال حرام سے، جو بدن حرام مال سے پلا بڑھا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ میرے پاس بہار شریعت کی جلد دوسری مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، اس کے صفحہ نمبر 411 پر ہے۔ امام بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چور پر اللہ کی لعنت کہ بیضا خود چراتا ہے، خود بیضا مانے خود، یہ جو لڑائی میں جو پہنا جاتا ہے، تو اس میں خود لکھا سے بیضا انڈا، میں بھی سوچ رہا تھا بیضا کے معنی تو انڈا ہوتا ہے، لکھا لوہے کی بنی ہوئی ایک خاص ٹوپی جو جنگ کے دوران پہنتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا دونوں مراد ہو۔ تو یہاں بیضا سے مراد کیا ہے، یہ اگر انہوں نے شرح میں دیکھ کر خود لکھا ہے بریکٹ میں تو صحیح ہے، ورنہ پھر ہم بیضا ہی پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چور پر اللہ کی لعنت کہ بیضا چراتا ہے جس پر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور رسی چراتا ہے اس پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ چور کی سزا جو ہے ایک مخصوص قیمت کی چوری کرنے پر وہ اس کی صورتیں ہیں، اور تو اس پر وہ قاضی جو اس کا ہاتھ کاٹتا ہے۔ اب یہ سزا شاید دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، شاید میرے خیال میں۔ تو جہاں یہ اسلامی سزا ہوگی چور کا ایک کا ہاتھ تو کٹے گا، لیکن جب اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس کے گلے میں ڈال کر اس کو جو بھگایا جائے گا نا، تب سارے چور جو ہے نا کان پکڑ لیں گے، ڈر جائیں گے۔ سب کے سامنے جب ہاتھ کٹے گا، اب تو میڈیا ہے تو دنیا بھر میں اس کو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں نہیں۔ اسلامی سزائیں اب نافذ نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی بعض اوقات بس وہ بک بک شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات اسلامی سزاؤں کے تعلق سے۔ تو اسلامی یہ چور جو ہے نا اتنا برا بندہ ہے، جو قرآن پاک میں بھی ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ صاحب بہار شریعت اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، چرانے والا مرد اور چرانے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے ان کے۔ چرانے والا مرد اور چرانے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے ان کے فعل کی۔
یعنی اس چوری کی حرکت کی، اللہ عز و جل کی طرف سے سرزنش ہے، سرزنش مانے سزا، اللہ عز و جل کی طرف سے سرزنش ہے، اور اللہ عز و جل غالب حکمت والا ہے، اور اگر ظلم کے بعد توبہ کرے اور اپنی حالت درست کر لے تو بے شک اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ تو چور کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن وہ توبہ کی صورت وہی ہے، توبہ تو کر لی لیکن جتنا مال چرایا ہے نا، اس کے یعنی توبہ کے ساتھ تلافی بھی کرنی ہے نا، جتنا مال چرایا ہے جس کا چوری کیا اس کو دے دے یا اس کے وارث کو دے، اور وہ اگر فوت ہو گیا تو وارث ہے یا وہ بھی زندہ ہے لیکن کہاں ہے ملتا نہیں ہے، یا یہ یاد نہیں کس کس کا چرایا ہے، تو اگر ایسی صورت ہے کہ وہ مالک تک پہنچانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تب وہ اس کو خیرات کر دے، صدقہ کر دے، کسی فقیر شرعی کو دے دے، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں ممکن ہے تو وہاں اس کے مالک کو ڈھونڈ لے، جیسے یہاں اگر کسی نے چرایا، کسی کا موبائل فون چرایا تو وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں تربیت کا سلسلہ ہے اور وہ اس کو ڈھونڈنا ممکن ہے کہ یہ مطلب وہ انتظامیہ جو ہے اپنی مجلس ہے اس کے کسی ذمہ دار کو دے دیں گے تو وہ اس تک ہو سکتا ہے ڈھونڈ کے پہنچا دے۔ اس طرح کی صورت مطلب یہ کرنی ضروری ہے، اس کو کھائے اور پھر بولے کہ اب توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے آئندہ نہیں کریں گے تو اب گناہ کا وہ آئندہ کا سلسلہ تو رک جائے گا، لیکن یہ جو گناہ ہو چکا نا اس کی معافی کی صورت یہی ہے کہ وہ اس تک مال اس کا پہنچا دے۔ ہاں وہ جو گردن میں لٹکانے کا بولا اس پر انہوں نے مجھے رہنمائی فرمائی کہ صفحہ 412 پر اسی بہار شریعت کے وہ حدیث پاک ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے۔ یہ کتنی ذلت کی بات ہے، اور ہاتھ کٹے گا تو کتنی تکلیف ہوگی، یہاں معمولی سا زخم ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپریشن چھوٹا آپریشن ہو تو سن کر کے کرتے ہیں، اگر کوئی بڑا آپریشن ہے تو بے ہوش کر کے کرتے ہیں، یہاں سن بھی چھوٹے میں بھی کرتے ہیں لیکن بعض آپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس جگہ کو سن کر کے کر لیتے ہیں، تو نہ سن کیا جائے گا نہ بے ہوش کیا جائے گا، وہ دل کو جاگتی حالت میں ہاتھ کاٹا جائے گا، کتنی تکلیف ہو۔ اور پھر مرنے کے بعد وہ ایک روایت یاد آئی جو اس میں ہے، شرح الصدور میں نے پڑھی تھی، جس میں مضمون اسی طرح کا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر فرما رہے تھے اور ایک قبر کے پاس غالباً اف اف کی آواز آپ نے فرمائی، تو جو ساتھ تھے انہوں نے وہ کچھ یعنی ڈرے یا چونکے کہ سرکار نے میرا قصد فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو ارشاد فرمایا کہ اس قبر والے کو میں نے بنو فلاں کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا، تو اس نے اس میں سے ایک زرہ، وہ جو زرہ ہوتی ہے وہ تلوار تیروں کے وار روکنے کے لیے وہ پہنی جاتی تھی جنگ میں، تو یہ اس نے چرا لی تھی اس میں سے، اب یہ مر گیا ہے تو وہ زرہ جو ہے آگ بن کر اس کو پہنا دی گئی ہے، آگ بنا کر، تو اب دیکھ لیں، اسی مضمون کی روایت میں نے پڑھی ہے، شاید آپ کو یاد ہو، اسی طرح کا مضمون ہے اس میں، وہ شرح الصدور میں پڑھی تھی، علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے لکھی ہے۔ کچھ حصہ اگر اس کا بھول گیا ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا، البتہ یہ مجھے یاد ہے کہ وہ زرہ آگ ہو گئی تھی اور اس کو پہنا دی گئی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر کے اندر کا معاملہ ملاحظہ فرماتے ہیں نا۔ اچھا ماشاءاللہ وہ زرہ والی روایت یہ ڈھونڈ کے لائے ہوئے دیوانے، مرحبا، تو یہ ماشاءاللہ میرے ہاتھ میں شرح الصدور ہے،